بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لاسٹ ویک میں ہم نے جو لائف سکلز کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، مینیجنگ ایموشنز۔ آپ اپنے ڈفرینٹ ایموشنز کو اور سٹریس کو مینیجنگ ایموشنز میں یہ آ جاتا ہے کہ ایموشنز کو مینیج کرنا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ریکوائرمنٹس، اور ایج گروپ کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، ہر بدلتے تقاضے کے ساتھ اپنے ایموشنز کو آپ کیسے مینیج کرنا سیکھیں گے۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ لائف اسکل، اور لائف میں سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹائم کے اور سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو بیلنسڈ کرنا سیکھیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم یہی پڑھتے ہیں کہ ایموشنز ہے کیا۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہیں وہ فیس ایکسپریشنز ہیں۔ سیڈنس ہے، اس میں گلیڈنس ہے، اور کبھی کبھی پریشانی، کنفیوژن، ڈفرینٹ موڈز ہیں آپ کے۔ تو a movement in our state of mind, moved or excited state of mind. Any kind of feeling may manifest in many forms, that is love, fear, anger, excitement, embarrassment, etc. بہت سی فیلنگز ہمارے اندر ہیں، بہت ایکسپریسڈ ہیں، کبھی سپریسڈ ہیں، کبھی وہ فیلنگز ہم دبا لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ چاہے ہم دبا لیں یا چاہے ہم لوگوں کے سامنے ایکسپریس کریں، وٹ ایور، بٹ فیلنگ جو آپ کے اندر ایک دفعہ آتی ہے، ایک دم سے جو ابھرتی ہے، وہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں۔ آرگیو ٹو بی بوتھ سائیکولوجیکل اینڈ بایولوجیکل اور فزیولوجیکل۔ اس میں آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کبھی کبھی، اور کئی طرح سے آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے اندر اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ایج ریکوائرمنٹس۔ یعنی آپ اگر انڈر 10 ہیں، 10 سال سے چھوٹے ہیں، تو آپ کے ایموشنز کچھ اور ہوں گے ٹوائز کے بارے میں اور اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ۔ اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایجر بن جاتے ہیں، جیسے آپ 13 سے 19 ہیں، تو آپ کی ایموشنز کچھ اور ہیں، اور اس میں بہت سی ویریشنز آتی ہیں۔ اسپیشلی دس از اے ویری سینسٹیو پارٹ آف دا ایج آف اینی ہیومن۔ آپ کے پاس بہت سی جو سینسٹیو ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، وہ اس ایج میں آپ کے پاس آتی ہیں۔ پھر جب آفٹر 20، 25 اور 30، 34، 45، تو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن، ان کی انٹینسٹی اور ان کی سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ جس چیز کو آپ 12 سال کی عمر میں اتنا پریفر کر رہے ہوتے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر آئی کانٹ لیو وداؤٹ اٹ، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، لیکن اسی چیز کو جب آپ 26 ایئرس کی ایج میں یاد کرتے ہو تو آپ اپنے اوپر ہنستے بھی ہو کبھی کبھی۔ تو یہ ایموشنز ویریٹ کرتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، بٹ ایموشنز ہیں کیا؟ کسی بھی چیز کے بارے میں اسپونٹینیسلی، خود بخود اٹھنے والا آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک فیلنگ، ایک احساس، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ محبت ہے، نفرت ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، وٹ ایور، اوکے۔ تو ایموشنز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور انکریزڈ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس چاہیے ہمیں اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے۔ اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس اپنے اندر لاتے ہیں، اس سے ہمارا آکوپیشنل سٹریس ڈکریز ہوگا، اس سے ہماری ڈیسیژن میکنگ بہتر ہوگی، اور اس سے ہماری ٹیم پرفارمنس اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کوالٹی آپ میں آتی ہے، اور پرسنل اپنی بہتری بھی آپ کی اسی میں ہے۔ فرض کریں اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں نہیں ہیں، آپ کہیں لیڈر نہیں ہیں، آپ کا ٹیم مینجمنٹ بھی کہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے زندگی گزار رہے ہیں، آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف رشتوں کے ساتھ، ایک ہی وقت میں ہم بہت سی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اکارڈنگ بھی ہماری اپنی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ذہانت سے مینیج کرنا سیکھیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں ہارٹ اور ہیڈ اینڈ ہارٹ، یعنی برین، دل اور دماغ، دونوں خوبیوں کو لے کے چلنا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے۔ اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سٹریس کو لیس کرے گا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے، اور اچھی اور متوازن زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیملی میں یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، خوشی سے رہنا آتا ہے آپ کو، آپ اپنی فیملی ممبرز کے ایموشنز کو جان سکتے ہیں، ان کے ساتھ پراپر طریقے سے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے، ایک دوسرے کی نیڈس کو، ایک دوسرے کی وانٹس کو، ڈیزائرز کو پریفر کرنا، امپورٹنس دینا، اس سے آپ کی لائف جو ہے وہ سکسیزفل اور ہیپی ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں، یعنی فیلوز کے ساتھ ہیں، کلاس میں ہیں، کہیں باہر اسپورٹس میں ہیں، تو اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ مور ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں آپ، اگر آپ کے پاس اس ایموشنز کو بیلنس کرنا آتا ہے۔ فرض کریں آپ کو کسی بندے پہ بہت زیادہ غصہ ہے، لیکن آپ اس وقت اس کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور آپ اس غصے کو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام اس کو پی لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، اور سہ لیتے ہیں، تحمل بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیشنس شو کرتے ہیں،
تو یو ول بی اے سکسیزفل پرسن. اور انہی ایموشنس کے مینجمنٹ کے ساتھ آپ ایک اچھی آرگنائزیشن بھی رن کرتے ہیں. جیسے آپ کا گروپ آف سرکل آف جو فرینڈز ہیں اس میں آپ اچھی ریپوٹیشن اور اچھی ایک اسٹیمڈ ویلیو آپ کی بن جاتی ہے اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے اور اس سے بھی سکسیس بھی آرگنائزیشن کو ملتی ہے. ایز اے لیڈر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے انہینس ایبلٹی ٹو انفلوئنس اینڈ انگیج ٹیم. اگر آپ اپنے ایموشنز کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے، اگر آپ اپنے فیلنگز کو، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو دوسروں پر حاوی نہیں کرتے، دوسروں کو اس کے اکارڈنگ نہیں چلاتے، تو آپ ایک اچھے لیڈر بن جاتے ہیں اور آپ کی ٹیم آپ کو خود فالو کرتی ہے اور آپ کی ٹیم کو خود مزہ آتا ہے آپ کی بات کو اوبے کرنے میں اور آپ کے رولز کو فالو کرنے میں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھا اور اس سے آپ کی فیملی لائف، آپ کی پرسنل لائف، آپ کے فیلوز کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنز ہیں، اور ایز اے لیڈر، ایز اے مینجمنٹ، آپ مینیجر، آپ ٹیم میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کرکٹ کے میدان میں ہیں یا پلے گراؤنڈ میں، کہیں بھی واٹ ایور، تو آپ کی وہ سارے ریلیشنز دوسروں کے ساتھ ہیں اور دوسرے جن جن چیزوں سے آپ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ہر چیز اچھے طریقے سے ایکوریٹ اور بیلنسڈ ہو جائے گی اور سکسیزفل جو ہیں وہ آپ ہو جائیں گے اس فیلڈ میں.